اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ فارس کسریٰ کے نام خط۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط دے کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو کسریٰ کے پاس بھیجا۔ اس خط میں آپ نے کسریٰ کو اسلام کی دعوت دی تھی۔ جب کسریٰ نے وہ خط پڑھا تو اسے پھاڑ دیا۔ پھر اس نے یمن میں اپنے گورنر بازان کو خط لکھا۔ آگے پچھلی حدیث جیسا مضمون ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دونوں آدمی مدینہ پہنچے اور بابوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ شہنشاہ کسریٰ نے نواب بازان کو خط لکھ کر یہ حکم دیا ہے کہ وہ بازان آپ کے پاس آدمی بھیجے جو آپ کو کسریٰ کے پاس لے جائیں۔ اگر آپ خوشی خوشی چل دیں تو میں آپ کو ایک خط لکھ کر دوں گا جو کسریٰ کے یہاں آپ کے کام آئے گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے انکار کرتے ہیں تو کسریٰ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے تمام علاقے کو برباد کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابھی تو تم واپس چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا، اور آگے پچھلی حدیث جیسا ہی مضمون ہے۔ دلائل النبوت اصابہ حصہ 1 پیج نمبر 169۔ حضرت زید بن ابی حبیب فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ فارس کسریٰ بن ہرمز کے پاس بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کر دیا۔ اس کا مضمون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسریٰ کے نام جو فارس کا بڑا ہے، سلامتی ہو اس انسان پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں دنیا کے تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، تاکہ میں ہر زندہ انسان کو اللہ سے ڈراؤں اور حجت کافروں پر ثابت ہو جائے۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامتی پالو گے، اور اگر انکار کرو گے تو تمام آتش پرست مجوسیوں کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کسریٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو اسے پھاڑ ڈالا اور غصے میں آ کر کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے ایسا خط لکھتا ہے۔ پھر کسریٰ نے بادام کو خط لکھا۔ آگے راوی نے ابن اسحاق جیسا مضمون بیان کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دونوں سپاہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان دونوں نے اپنی داڑھیاں منڈوا رکھی تھیں اور مونچھیں بڑھا رکھی تھیں۔ آپ نے ناگواری کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا اور فرمایا، تمہارا ناس ہو، تمہیں ایسا کرنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا، ہمارے رب نے، یعنی کسریٰ نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 269۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کسریٰ نے یمن اور اس کے آس پاس کے علاقہ عرب کے اپنے گورنر بادام کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے علاقے میں ایک ایسا آدمی ظاہر ہوا ہے جو اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس سے کہہ دو یہ اس سے باز آ جائے، ورنہ میں اس کی طرف ایسا لشکر بھجواؤں گا جو اسے اور اس کی قوم کو قتل کر دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ بادام کے قاصد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر یہ سارا پیغام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر یہ نبوت کا دعویٰ میں نے اپنی طرف سے کیا ہوتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، یہ تو اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس کام پر لگایا ہے۔ یہ قاصد آپ کے یہاں ٹھہر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے رب نے کسریٰ کو قتل کر دیا، اور آج کے بعد کسی کا لقب کسریٰ نہیں ہوگا، اور قیصر کو قتل کر دیا، اور آج کے بعد کسی کا لقب قیصر نہ ہوگا۔ قاصد نے وہ گھڑی اور وہ دن اور وہ مہینہ لکھ لیا جس میں آپ نے یہ بات بتائی تھی، اور پھر وہ بادام کے پاس واپس چلا گیا۔ تو وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ واقعی کسریٰ مر چکا ہے اور قیصر قتل ہو چکا ہے۔ حیثمی حصہ 8 پیج نمبر 287۔
حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر قیصر کے پاس بھیجا۔ آگے ویسے ہی حدیث ذکر کی ہے جیسے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قیصر کے نام خط کے بارے میں گزر چکی ہے، اور اس کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو وہاں کسریٰ کے صنعا علاقے میں جو گورنر تھے ان کی طرف سے قاصد ہوئے تھے، اور کسریٰ نے صنعا کے گورنر کو دھمکی والا خط لکھا تھا اور بڑے زور سے لکھا تھا کہ تم اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دو، نعوذ باللہ، جو تمہارے علاقے میں ظاہر ہوا ہے، اور وہ مجھے اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ یا تو میں اس کا دین قبول کر لوں، نہیں تو میں اس کو جزیہ دینے لگ جاؤں، اور اگر تم نے اس کا کام تمام نہیں کیا تو میں تم کو قتل کر دوں گا اور تمہارے ساتھ ایسا ویسا کروں گا۔ صنعا کے گورنر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 25 آدمی بھیجے جن کو حضرت دہیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود پایا۔ جب ان کا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط سنا چکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 دن تک کچھ نہیں کہا۔ جب 15 دن گزر گئے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو ان کو بلا لیا اور ان سے فرمایا کہ جا کر اپنے گورنر سے کہہ دو کہ آج رات میرے رب نے اس کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ اس لیے وہ واپس چلے گئے اور اپنے گورنر کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ اس رات کی تاریخ یاد رکھو، اور یہ بھی کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ان سے زیادہ برکت والا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا، وہ عام لوگوں میں بلا خوف و خطر چلتے پھرتے ہیں، ان کا لباس بالکل معمولی اور سیدھا سادہ ہے، ان کا کوئی پہرے دار اور محافظ نہیں ہے، ان کے سامنے لوگ اپنی آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ حضرت دہیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ خبر آ گئی کہ کسریٰ ٹھیک اسی رات قتل کیا گیا تھا جو رات آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حدیث بزار حصہ 5 پیج نمبر 309 پہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔